وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک۔ آج کے سبق کے اہم نکات: بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے اور خاص مقدار سے نازل کرتا ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے اور اللہ کے پلان میں یہ ہوتا ہے کہ کتنی بارش کہاں کہاں اور کب نازل کرنی ہے۔ آج چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ گوگل یہ کہہ رہا تھا کہ تقریباً رات 8 بجے یعنی ابھی بارش شروع ہونی تھی 80%، لیکن بارش دوپہر کو ہی ہو گئی ہے آج، حالانکہ دوپہر کو کوئی شو نہیں ہو رہی تھی بارش، تو ابھی باہر بارش نہیں ہے، 8:44 کا ٹائم ہے ابھی۔ تو یہ بارش کا بیسیکلی نا بعض لوگ سائنس یہ جو ہے نا، یہ نہیں کہتے کہ یہ ہوگی، متوقع ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا 80% 90% مطلب چانس ہے کہ اتنے % چانس ہے کہ ہو، وہ 100% نہیں کہہ دیتے کہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ پیشین گوئی ہوتی ہے، پیشین گوئی متوقع ہونا۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے، کب کہاں کتنی بارش نازل کرنی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، کشتیوں کا اور مختلف نشانیوں کا ذکر کیا۔ سفر کی دعا پڑھنے کی تلقین ہے آج کے سبق میں کہ جب سفر پہ نکلیں تو سفر کی دعا پڑھا کریں۔ اس کے بعد یہ ساری نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے باوجود انسان کسی غیر سے مانگتا ہے، شرک کرتا ہے، اور شرک بڑھتا ہی جا رہا ہے، حالانکہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، با اختیار ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور کوئی ذات ہو نہیں سکتی، پھر بھی شرک کرتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ نکات پڑھیں گے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کی، بقدر ایک خاص اندازے کے مطابق، پلاننگ کے ساتھ، کہاں کہاں کس کس کو کتنی بارش دینی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ فانشرنا به بلدۃ میتا، بارش کو برسا دیا اور مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ بارش نہ برسے تو پانی بہت نیچے چلا جائے، نیچے سے آئے ہی نہ، یہ رب کی رحمت ہے۔ کذالک تخرجون، ساتھ ہی اللہ نے جو منکر ہیں قیامت کے ان کا جواب دے دیا، ساتھ ابھی نشانی کا ذکر کر دیا، کہا اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے، جس طرح کوئی فصل ہے، زمین مردہ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اگاتی ہے، پانی ملے گا۔ یہ جو نیچے پانی ہم نیچے سے نکالتے ہیں وہ بھی بارش کا ہی ہوتا ہے، بارش کی وجہ سے ہی آیا نا، نیچے جو چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح بارش نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تمہیں جب تم مر جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا تو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پیدا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پیدا کرنے کا تو ایک پروسیجر ہے، ٹھیک ہے جی، ابتدائی پروسیجر ہے، 9 ماہ کے پیٹ میں رہنا ہوتا ہے، پھر 13-14 سال میں انسان کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے دوڑنے بھاگنے کی، ہاں جی، پھر ایک پورا ایک سسٹم، جیسے فوت ہوا تھا ویسے ہی اٹھے گا، جس حالت میں فوت ہوا تھا ویسے ہی اٹھے گا، ڈائریکٹ ہی، 40 سال کا ہوا تھا 40 سال کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو دوبارہ اس کو پیدا نہیں کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اٹھ۔ والذی خلق الازواج کلھا، جس نے سارے جوڑے پیدا کیے، ساری چیزوں کے جوڑے رب نے پیدا کیے ہیں۔ وجعل لکم من الفلک، اور بنایا ہے تمہارے لیے کشتیاں، چھپائے جن پہ تم سواری کرتے ہو، چھپائے ہیں، اور جو بھی سواری ہے، ما ترکبون، جن پہ تم سوار ہوتے ہو، یعنی سواریاں، آج کل کی سواریاں جو جانور ہیں وہ جتنی بھی سواریاں، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ ان کی پشتوں کے اوپر جم کے بیٹھو، سیدھے ہو کے بیٹھو، سواری کرو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر رب کی نعمت کو کا تذکرہ کرو، ذکر کرو، شکر ادا کرو۔ سواری ایک بہت بڑی نعمت ہے رب کی، رب نے دی، پھر شکر ادا کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم اس کے اوپر بیٹھ چکو تو کیا کہنا ہے؟ وتقولوا، تم کہتے ہو، نیک بندوں کی بات ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. سفر کی دعا. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات سخرا لنا، جس نے مسخر کیا ہمارے لیے. سخرا مسخر کیا یعنی تابع کر دیا اس سواری کو. جس نے سادہ ترجمہ اس کا کہ جس رب نے ہمیں اس سواری پہ بٹھا دیا، ہمیں اویلیبل کر دی، یہ سواری اویل کر دی، ہمیں رب نے بٹھا دیا. وما کننا لہو مقرنین، ہم اس کو قابو میں لا نہیں سکتے تھے، ہم خود سے نہیں لے سکتے تھے اپنی طاقت سے، اللہ نے دی ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی مرنا ہے. مرنے کا ساتھ ذکر ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے، اس طرح ایسے نہیں رہنا، رب کے پاس جانا. یہ دعا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا سکھلائی ہے اس میں، یعنی یہ دعا یعنی قرآنی، اور اس کے ساتھ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، یہ بھی یاد کر لی جائے. یہ اللہ آپ کا بھلا فرمائے. یہ صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو آگے ہے، ورنہ کم از کم اتنی تو لازمی پڑھنی چاہیے. گھر سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. سفر کی ایک اور دعا ہے، وہ بھی بڑی زبردست ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ دعا میں نے بڑی پراپر یاد کی. بیسیکلی جب میں مرے کالج پڑھاتا تھا تو یہ جو اسلام آباد چوک ہے، میں تو ظاہری بات ہے اٹینڈنس لگانی ہوتی تھی، جلدی پہنچنا ہوتا تھا، تو جناب ٹھوک دی بائک، ایک بندے کو ٹھوکی تو تقریباً 10 میٹر بندہ دور بھاگا نا، مطلب جب بائک اس کو لگ گئی تو 10 میٹر اچھلا، وہ دور گیا. تو شکر اللہ کا اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کو بھی جلدی تھی، بچے کو لڑکا تھا، تو وہ بھی بھاگ گیا، میں بھی بھاگ گیا. وہ پہلے مجھ سے بھاگا. پھر میں نے کہا اللہ جی کوئی ایسی دعا ہو کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں. دیکھیں بیسیکلی ظلم ہے نا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بھائی تو آ گیا، بس آٹومیٹکلی ہو گیا. تو مجھ سے کوئی ایسا ظلم نہ ہو کہ میں کوئی ایسا سسٹم لگاؤں کہ آئندہ نہ میری گاڑی سے کوئی ٹکرائے نہ، مطلب میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ڈھونڈی دعا تو پھر یہ دعا ملی. تو پھر اس وقت سے میں نے کوشش کی کہ یہ دعا پڑھتا ہوں. شکر ہے اللہ کا آج تک میں نے کسی کو نہیں ٹھوکا. تو وہ دعا ہے جی اللہم انی اعوذ بک ان اذل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں، پھسلوں یا پھسلاؤں، ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، میں کسی پہ جہالت کروں یا میرے اوپر جہالت کی جائے. تو یہ بڑی زبردست دعا ہے. تو یہ نہیں، گھر سے باہر نکل کے جب بھی نکلیں تو دعا پڑھیں. تو پھر اس وقت سے میں نے یہ اپنی روٹین بنائی، تو بڑا شکر ہے جی اللہ کا. تو کام زبردست ہے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. جب آپ کو کسی کو ڈر ہے کہ کوئی مجھے پھینٹی لگائے گا تو پھر بھی یہ پڑھ لیں. ہاں جی، ڈر ہے کوئی مطلب کوئی بھی، تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو یہ اس دعا کو بھی ایڈ کر لیں. تو بڑا زبردست ہے. دعاؤں کا بڑا فرق ہوتا ہے جی، دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ کا نام لینے کا بڑا اثر ہوتا ہے. یقین کریں بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی اس میں مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں. اللہ اللہ کرتے رہیں. ابھی پچھلے دنوں میں اسلام آباد گیا ہوا تھا تو گاڑی کا بہت بڑا فالٹ تھا. این مکینک کے پاس جا کے وہ اتنا بڑا فالٹ ہمیں نظر آیا. گاڑی چلتی رہی تو اس نے مکینک نے دیکھا کہ یار اتنا بڑا زبردست. میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں، ٹھیک، ہمیں دھکا نہیں لگانا پڑا. ہاں تو دعائیں پڑھنا بڑا اچھا ہے، بڑا ضروری ہے، بڑا مفید ہے، فائدہ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. آدم علیہ السلام کی غلطی ہوئی ہے جنت میں، تو دعا ہی ہے نا جس نے معافی کا معاملہ ہے، دعا ہی. اللہ نے فوراً احسان، اللہ کا احسان کیا ہے؟ غلطی تو ہو گئی ابا جان سے، غلطی تو ہو گئی. اب اللہ کا احسان یہ تھا کہ کیا کیا؟ القاء کر دی دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بھائی قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو زلیخا کے جال سے بچے، یاد اللہ نے کروایا کہ بچ جا. نشان اللہ نے کہا، اللہ کہتا ہے
اللہ کہتا جی اگر وہ میں نے اپنی نشانی نہ دکھاتا تو یوسف نے ملوث ہو جانا تھا، یوسف علیہ السلام. اللہ کہتا پھر یوسف علیہ السلام نے خود کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں نہیں کہتا میں بڑا اچھا ہوں، ہم تو ہیں گنہگار، اللہ نے بچایا. یہودیوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہ کہا. اللہ نے وہی لیٹ کر دی، مدد جو آئی تھی ایڈ آنی تھی اللہ کی طرف سے، کہا روک دی اللہ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کال ملائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جی اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے نہیں کرنا سونے، جب بھی کہنا کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ کہنا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہے گا تو ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. جی اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. ہیں نہیں یہ نہیں پتا ہمیں، بس رک گئی کچھ دن، فگر کا نہیں پتا. اچھا جی اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. ظالم پھر کیا کرتے ہیں ناشکرے لوگ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے بنا لیے اللہ کے بندوں کو شریک، حصے دار. اللہ کے بندوں کو کیا کر دیا؟ حصے دار بنا دیا. مدد تو اللہ سے مانگنی تھی. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وانصتوا، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لوگوں اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. مکھی جو ان کے کھانے کے اوپر بیٹھ کے کچھ لے جائے وہ واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی انتہائی کمزور ہے، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے. وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. اتنا نہ شکرہ انسان، ایسے تو نہیں ہوتا. دینے والی ذات رب کی ہے، مانگتا کسی اور سے ہے. عطا تجھے رب نے کیا ہے، گھٹنے لوگوں کے پکڑتا ہے، لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے لوگوں کی. اللہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، فریب کرنا. ہاں جی کیا کچھ نہیں انسان کرتا، شرک کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا. ہاں جی کام ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. باپ بنا لیتے ہیں لوگوں کو، کسی کو باپ بنا لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، پتہ نہیں کہاں کیا کچھ کر دیتے ہیں چھوٹے سے فائدے کے لیے. اللہ کا واسطہ مخلص بن. یہ بھی قرآن سارے کا سارا پتہ کیا کہتا ہے؟ مخلص بن جاؤ، بس توحید اپنا لو، خالص رب کے بندے بن جاؤ بس. اور قرآن کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم شکر ادا کرو رب کا. ہاں جی اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اخلاص لے کے آؤ، توحید اپنا لو، تو تمہیں رب عذاب دے کے کرے گا کیا؟ کیا رب نے کرنا تمہیں عذاب؟ رب کو عذاب دینے کا تمہیں کیا فائدہ؟ کیوں عذاب دے گا؟ ان الانسان لکفور مبین، انسان بڑا واضح ناشکرا ہے. کھلا واضح صریح واضح سریعام نہ شکریاں کرتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 5 قسمیں کھائیں رب نے، پھر کیا کہا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو میرے بھائی توحید کو اپناؤ، رب سے مانگو، گنہگار ہو معافی رب سے مانگو. ڈو فار اللہ ڈائی فار اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، بس اسی میں مزہ ہے. عشق کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، محبت کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. عشق محبت، عشق لفظ سے بعض لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے لیے صرف محبت کے سینس میں استعمال کیا جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال
محبت لگاؤ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، وہ ہے اللہ سے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا، یعنی اللہ کی تابع داری کرنے میں کسی اور کی تابع داری۔ دیکھیں بیسیکلی ایک عاشق اپنے معشوق کی تابع داری کرتا ہے، پیچھے پیچھے اس کے چلتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، یہ ساری عشق مجازیاں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آج بزرگ بتا رہے تھے، قرآن پڑھ کے آئے، کہتے ہیں کہ یہ جلد، قرآن کہتا ہے یہ جلد آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ بھائی وفا کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ یہ زبان میری اپنی نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے نہیں ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں اور بیویاں اور باپ والدین اور تو بھائی سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں، وہ تو دوسرے فرد ہیں، میرا اپنا آپ میرا نہیں ہے۔ بھائی کہاں سے وفا تلاش کرتے ہو؟ یہ ہاتھ تمہارے اور میرے خلاف گواہی دیں گے، یہ چمڑی میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے، وفا میرے رب کے پاس ہے، وفا صرف رب کے پاس ہے میرے بھائی، کسی کے پاس نہیں۔ ہاں ماں وفادار ہوتی ہے، باپ وفادار ہوتا ہے، اور لیکن یہ انسان ہے، انسانوں سے وفا تلاش نہ کرو، میرے رب سے وفا تلاش کرو۔ رب وفا کرتا ہے، قسم رب کعبہ کی 100 قتل بھی کر کے کوئی آ جائے، سچی توبہ کرے، کہو اللہ تجھ سے پیار ہو گیا، تجھ سے محبت ہوگی، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے 100 قتل معاف کی۔ تو میرے بھائی وفا تلاش لوگوں سے نہ کرو، یہ مٹی کے پتلے ہیں، انہوں نے کیا وفا کرنی ہے، کون کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ کے بندو اللہ والے بن جاؤ، اللہ قدردان ہے، اللہ کے دین پہ چلنا شروع کر دو، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے رو کے بتاؤ تو صحیح، اللہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں دین سے میں افورڈ نہیں کر سکتا ہے اللہ میں تیرے دین سے دور چلا جاؤں، سوری میں نہیں افورڈ کر سکتا۔ اللہ روئے نا تھوڑی دیر، روئے تو بتائیں اللہ جی میں نہیں افورڈ کر سکتا تجھ سے دور رہنا، اللہ میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں ہرگز نہیں افورڈ کر سکتا تجھے چھوڑنا، تیرے دین سے دور جانا۔ اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ جی مجھے تجھ سے پیار ہی بڑا ہے، میں اپنی جان سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ جی کرنا کیا ہے؟ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے دوری ڈال دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ کیوں؟ اللہ تجھ سے محبت ہی بڑی، تجھ سے پیار ہی بڑا ہے۔ ہاں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی جذباتی ہو کے کبھی غصے کی طاقت غالب آ گئی، کبھی شہوت کی طاقت غالب آ گئی، کبھی دولت کی طاقت غالب آ گئی، اللہ جی مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لیکن اللہ سچی محبت تجھ سے ہی ہے، اللہ سے مانگو اللہ دے گا، لیکن اللہ کا واسطہ شرک تو نہیں کرو بھائی۔ یہ شرک اصغر اور شرک اکبر، شرک اکبر غیروں سے مانگنا، شرک اصغر ریاکاری کرنا، نماز پڑھ رہا ہے کس لیے؟ دکھاوا اللہ کا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بھائی لوگ تجھے کیا دیں گے؟ لوگ تجھے دے کیا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ٹائم ہمارا مکمل ہوا، سبق ہمارا مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔